یہ علی اور حسین کو سمجھ لو کہ علی کو نہیں سمجھوگے کہ تعلقات نہیں سمجھ میں آئی تو ہی مولوی دکھایا کہ اللہ کے رسول نے اور قرآن نے کو بتایا کہ مسلمان باغیوں سے صحیح خلیفہ کیا برتاؤ کوئی نہیں، علی ہے اس بارے میں امت کا پیشوا۔ اور مسلمان حاکم اگر بگڑ جائے، غلط طریقے سے حکومت پر آ جائے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ حسین سے ملے گا۔ اور اس کی ضرورت آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں، پہلے بھی آپ نے سنا، پھر سن لیں، نمازوں روزوں سے بڑھ کر، کروڑ درجہ بڑھ کر، کہ ایوب کا زمانہ تھا، اللہ اسے بھی معاف کرے، اس نے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں کروکیم کرایا، 126 عالم بلائے، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، مذاکرہ ہوا، دین کے بارے میں بہت لوگوں نے مقالے پڑھے، اس مقالے پر پھر بحثیں ہوتی تھیں۔ تو مسجدوں میں جو بند ہے، گنبدوں میں نہیں کیا پتہ چلے کہ مولوی صاحب کیا اور ان کا کیا، یہ گدھ اور شاہین کا فرق ہے، یہ سمجھ نہیں سکتے، ان کے پاس یہی ہے کہ امین اور ہاتھ نہیں، اسلامی حکومت کو سمجھو، پھر مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اسے ایک مستشرقہ عورت نے، بڑی فاضلہ تھی عیسائی عورت، اس نے مقالہ پڑھا اسلام کے نظام سیاست پر، بہت تعریف، اسلام میں خلیفہ کے لیے یہ ہے، عدل انصاف یہ ہے، پڑھی لکھی، مگر آخر میں اس نے ایک بات کی، جھوٹ نہیں کہی، ٹھیک تھا، 14 سال میں ہم نے بڑا غرق کر لیا، کیا کیا کہ اس میں ایک نقص رہ گیا کہ حاکم وقت اگر ٹھیک چلتا رہے تو اس کا احسان ہے، اگر وہ غلط چل پڑے نا، لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لے، ان کے مال چھین لے، ان کو ناک قتل کرے، صرف کلمہ کا انکار نہ کرے، یہ نہ اعلان کر دے کہ میں کافر ہو گیا ہوں، تو اسلام میں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ، دین نے یہی کہا کہ اس کو مانو، جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ باغی ہوگا، دوزخی ہوگا، کفر کی موت کرے۔ حدیثیں پڑھی، اماموں کے حوالے پڑھے، سب کے سر دکھ، سعودیہ سے بھی آئے تھے، شام سے، اب علماء کے پاس کچھ بھی نہ رہا، اس نے کہا نظام تو اچھا ہے مگر یہ حکمران کی مہربانی ٹھیک چلتا رہے، بگڑ جائے تو الا ان تروا کفرا بواحا، جب تک وہ کھلم کھلا نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہی رہا، تم اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے، بے شک وہ دن دیہڑے آپ کی بیٹیاں ہوتی۔ تو اللہ رحمت فرمائے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارا معاملہ ہی تباہ ہو، انہوں نے پھر موقع ہوتا تھا نا کہ سب لوگ اپنا تبصرہ کریں، مولانا نے اپنی تقریر میں کہا کہ میری فاضلہ بہن نے جو کچھ کہا یہ ٹھیک ہے کہ اب جمہور امت کے علماء یہی کہتے ہیں، صدیوں سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ غلط نہیں کہہ رہی، مگر یہ کوئی دین کا حکم نہیں، دین نہیں یہ کہتا، یہ مجبوری سے لوگوں نے یہ مسئلہ نظریہ ضرور سے گھڑ لیا، ورنہ دین کہتا موقع ملے تو اس کا راستہ روک۔ اس کے لیے حضرت حسین الدین کی مثال دی، بعد میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی دی کہ انہوں نے منصور کے خلاف بغاوت میں ساتھ دیا، تو بات تو کچھ بن گئی، مگر آپ تفہیمات دیکھیں جو مولانا مودودی صاحب کے مجموع ہیں مضامین کے، بعد میں یہ مولانا بہادر یہ ہے حکومتوں کے جن 14 سال سے ان کی یہ خوشامد کر رہے ہیں، ان کے درباروں میں جاتے ہیں، وظیفے لیتے ہیں، مدرسوں کو گرانٹیں ملتی ہیں، یہ حسین کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے خط لکھے پھر مولانا مودودی کہ نہیں، امام حسین کا تو اقدام غلط ہے، سب نے انہیں روکا تھا، وہ غلط کیا انہوں نے، اور امام ابو حنیفہ بچپن میں یہ کہتے رہے جب وہ جوان تھے، ابھی خون تازہ تھا، بعد میں وہ بھی چھوڑ گئے تھے کہ نہیں حکومت کو مان لیا کرو جو بھی ہے۔ تو مولانا نے سب کچھ لکھنے کے بعد کا آخری سطر کہ پتہ ہے یہ بحث کیوں چلی تھی؟ اس عیسائی عورت نے سوال کیا تھا، اگر میرا جواب غلط ہے تو سوال تو اس کا باقی ہے نا، پھر آپ مولوی حضرات کوئی حل کریں کہ کیا باقی ایسا ہی ہے کہ بگڑ جائے تو یہ منہ دیکھتے رہے، دن دیہڑے شراب پیے، زنا کرے، بیٹیاں اٹھا لے، کیا یہی اسلام کہتا؟ پھر جواب بھی کوئی دو نا، اگر حسین جھوٹا تھا، حضرت ابو حنیفہ اور مالک بعد آ گئے تھے، تو اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے، کوئی حل نہیں ہے، نہ حل ہی کرتے ہیں نہ اس بات کو مانتے۔